بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اسلامک کے ناظرین، بہت بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی کراماتوں کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا، تو بنے رہیے اس ویڈیو میں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندری جہاز میں بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ ایک کمبل آپ نے اپنے جسم مبارک پر لپیٹا ہوا تھا اور مراقبے کی حالت میں تھے۔ سفر شروع کیے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ سخت طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ جہاز ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ جہاز میں سوار تمام مسافروں میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف گھبراہٹ اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی، مگر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ خاموش اور سکون اطمینان سے تشریف فرمائے ہوئے تھے۔ تمام مسافر آپ کی خدمت میں بھاگے آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ہلاکت کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ سخت طوفانی ہواؤں سے جہاز کے غرق ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مراقبے سے اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ہم نے تیری قدرت کاملہ کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت طوفانی ہوائیں چلنا بند ہو گئیں اور جہاز سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ کر اطاعت الہی میں مشغول ہو گئے تھے تو حضرت کے ایک ساجزادے آپ کی بے حد تلاش کیا کرتے تھے۔ آخر ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت دریا کے کنارے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اپنا خرقہ سی رہے تھے۔ ساجزادے نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، اس تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ آپ خاموش رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس نے غصے سے آپ کی سوئی ہاتھ سے لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا، یا تو آپ مجھے سوئی نکال کر دکھائیں یا پھر گھر چل کر سلطنت سنبھالیں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا، سوئی اب کس طرح سے نکل سکتی ہے؟ لیکن جب شہزادہ کسی طرح راضی نہ ہوا تو حضرت نے مچھلیوں کو سوئی لانے کا حکم دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ مچھلیاں ہزاروں سوئیاں منہ میں لیے حاضر ہو گئیں تو اس نے کہا، میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے نمودار ہو کر کہا، میں اس سوئی کو حضرت خضر کے لیے بطور تبرک لیے جا رہی تھی، حضرت کے احترام میں واپس آئی ہوں۔ شہزادہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، مجھے معاف کیجیے اور اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، بیٹا، تم واپس جاؤ، جو اپنے پروردگار عالم کی یاد میں محو ہو اسے کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس درخت میں سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے، چنانچہ آپ نے 2 انار توڑ کر ایک مجھے دیا اور ایک خود کھایا، لیکن اس وقت وہ درخت بھی چھوٹا تھا اور انار بھی ترش تھے، مگر جب ہم بیت المقدس سے واپس ہوئے تو وہ بہت اونچا ہو گیا تھا اور انار بھی بہت میٹھے ہو گئے تھے اور سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا تھا۔ اس کی کرامت کی بنا پر اس درخت کو رمان العابدین کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بکری چرانے والے کے پاس سے گزرا اور پوچھا، تمہارے پاس کچھ پانی یا دودھ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ کو دونوں میں سے کیا پسند ہے؟ میں نے کہا، پانی۔ اس نے فوراً پتھر کی سخت چٹان پر اپنا ڈنڈا مارا اور اس سے پانی جاری ہو گیا۔ میں نے جب اس پانی کو پیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، حیرت نہ کرو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے،
हज़रत इब्राहीम अदहम ने एक रोज़ जनाब इलाही में अर्ज़ किया, इलाही जो औरत जन्नत में मेरी रफ़ीक होगी उसे मुझे दिखा दे। जब सो गए तो ख्वाब में उनसे कहा गया कि तुम्हारी रफ़ीक़ा जन्नत सलामा नामी एक औरत है जो फ़लाँ फ़लाँ मौज़ू में बकरियों का रोड़ चरा रही है। ये ख्वाब देखकर हज़रत इब्राहीम अदहम उठे और जिस मौज़े का निशान पता ख्वाब में बताया गया था उसकी तरफ चल दिए और उस मौज़े में पहुंच गए। वहां आपने एक औरत को बकरियां चराते देखा और उसे सलाम किया। उस औरत ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम या इब्राहीम। इब्राहीम ने फरमाया, भला तुझे किसने बताया कि मैं इब्राहीम हूँ? वो बोली, जिसने आपको इस बात की इत्तला दी है कि मैं आपकी रफ़ीक़ जन्नत हूँ। इब्राहीम बोले, ऐ सलामा मुझे कुछ नसीहत कर। कहा, शब बेदारी और रात को नमाज तहज्जुद पर मदामत अख्तियार कीजिए, इसलिए कि रात का क़याम बंदे को अपने रब की तरफ पहुंचा देता है। आपको अगर मोहब्बत इलाही का दावा है तो रात को नींद छोड़ दीजिए। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग आए और कहने लगे कि हुजूर फलां रास्ते में एक शेर बैठा हुआ है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें? हज़रत इब्राहीम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ़ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहाँ से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने ये सुना तो फौरन उठा और हज़रत इब्राहीम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह की करामातों के बारे में आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। जाते जाते हज़रत का एक करामात आप और सुनते जाइए। बाज़ बुजुर्गान से मरवी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के हमरा साहिल समंदर पर चले जा रहे थे। चलते हुए हम एक जंगल में पहुंचे। जंगल में बहुत सी खुश्क लकड़ी पड़ी हुई थी। हमने कहा कि अगर हम रात इस मकाम पर गुजारते और इस खुश्क लकड़ी को जलाते तो बहुत अच्छा होता। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छी बात है, रह जाओ। चुनांचे हमने आग जलाई, हमारे पास रोटी थी, उसको गर्म करके हम खाने लगे। हम में से एक ने कहा कि ये अंगारे कितने अच्छे हैं, अगर इस वक्त गोश्त होता तो खूब भूनते। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ही तुम्हें खिलाने पर कादिर है। इसी असना में हमने देखा कि एक शेर एक ऊंट को भगा कर ला रहा है और हमारे बालिकल नजदीक आकर उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर हमला आवर हुआ। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और इरशाद फरमाया, इस ऊंट को ज़िबह करो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें खिलाया है। चुनांचे हमने उस ऊंट को गोश्त भूना जबकि वो शेर खड़ा देखता रहा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए